بھگوت گیتا قرآن کی روشنی میں ترجمہ اور آواز ڈاکٹر ساجد صدیقی۔ مکمل بھگوت گیتا کا اردو زبان میں ترجمہ شریمد بھگوت گیتا، یعنی امن، سلامتی اور سکون دینے والی ہدایات پر مبنی خدا کا بیان۔ تیرواں باب، 13واں ادھیائے۔ خدا کے نازل کردہ علم یعنی کتب الہی اور رسولوں کی کہی ہوئی بات یعنی احادیث کی اہمیت۔ ارجن نے کرشن سے سوال کیا، اے کیشو یعنی خوبصورت بالوں والے کرشن، بے شک تقدیر، انسان اور کھیت کو جاننے والا اور بے شک علم اور علم کے مقاصد، ان تمام کو جاننے کا خواہش مند ہوں۔ کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ اے کنتی کے بیٹے، اس طرح سچائی اور حق کو جاننے والوں کے مطابق یہ جسم کھیت کہلاتا ہے، اور اسی طرح اس جسم کو جو جانتا ہے اسے جسم یعنی کھیت کو جاننے والا کہا جاتا ہے۔ اے بھارت یعنی ارجن، بے شک تمام جسموں کا خالق اور جسم کو جاننے والا مجھے ہی سمجھو۔ میری رائے کے مطابق جسم یعنی انسان اور جسم کو جاننے والے خدا کا نازل کردہ جو علم ہے وہی حقیقی علم ہے۔ وہ خدا جو جسم کا خالق ہے اور جسم جیسا خلق کیا گیا ہے، اور جو جذبات اور احساسات جسم میں دیے گئے ہیں، اور جو خدا ہے، اور اس خدا کی جو بھی نہ دکھائی دینے والی روحانی صفات ہیں، وہ مختصراً مجھ سے سنو۔ بے شک بہت سارے رسولوں کی کہی ہوئی باتوں یعنی احادیث میں، ویدوں کی بہت ساری قسم کی آیات میں، اور ایک روحانی خدا سے ملی ہوئی الگ الگ رسی کی طرح سلسلہ وار کتابوں میں خدائی علم کے پرامن اور سلامتی والے مقاصد کو فیصلہ کن طریقے سے بتایا گیا ہے۔ انسانی جسم کی صلاحیتیں۔ خدا کے نازل کردہ علم دین کے مقاصد، مومن کی صفات اور اعمال صالحہ۔ کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ بے شک مخلوقات میں انسان کا سب سے عظیم ہونا، تمام مخلوقات پر اپنی برتری کو قائم رکھنے کی صلاحیت کا ہونا، اور عقل والا ہونا، اور نہ دکھائی دینے والے اوصاف کا حامل ہونا، اور 11 خواہشات کا پایا جانا، اور 5 حواس خمسہ کا حامل ہونا، امن اور راحت کے ساتھ رہنے کی خواہش کا ہونا، اور مصائب، بد امنی اور فساد سے نفرت کرنا، غور فکر کی صلاحیت کا ہونا، صبر کرنا وغیرہ، ان تمام انسانی جسم کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے انسانی احساسات اور جذبات کے بارے میں مثالوں کے ذریعے مختصراً کہا جا رہا ہے، جیسے عاجز اور خاکسار بن کے رہنا، یا نرمی برتنا، ریاکاری اور دھوکے کے بغیر رہنا، ظلم نہ کرنا، خدا کی راہ میں مصائب کو برداشت کرنا، کسی بھی معاملے میں آسان راستہ اختیار کرنا، استاد کی خدمت یا اطاعت کرنا، جسم، دل اور دماغ کو پاک رکھنا، ثابت قدم رہنا، نفس کو قابو میں رکھنا، خواہشی چیزوں یعنی بیجا زینت سے لگاؤ نہ رکھنا یا بیجا زینت سے دور رہنا، اور واقعی میں غرور اور گھمنڈ نہ کرنا، پیدائش، موت، بڑھاپا اور بیماری کے نقصانات اور تکالیف کو ہمیشہ نظر میں رکھنا، بیوی، اولاد اور گھر گرہستی وغیرہ میں بہت زیادہ بیجا انہماک نہ رکھنا، دنیا سے بے رغبتی رکھنا، اور خواہش کے مطابق
अच्छे हालात या नापसंदीदा हालात मिलने पर भी यकसा ईमान और अकीदे और अमल और बर्ताव पर हमेशा जमे रहना, यानी सब्र करना, और किसी और मखलूक या देवता की इबादत न करते हुए पूरी यकसुई के साथ सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत और गुलामी करना, पुरसुकून और यकसुई के मुकाम पर रहना, दुनियादार इंसानों की मजलिसों से अलग रहना, खिदमत गुजार बनकर रहना वगैरह खुदाई इल्म के मकासिद हैं। कृष्ण ने कहा, खुदा ये ऐलान कर रहा है कि एक रूहानी खुदा के हमेशा कायम रहने वाले दुरुस्त दीन का यानी दीन क़य्यम का इल्म ही बरहक इल्म है, और इसी तरह इस इल्म के ये सब मंदरज बाला मकासिद दिखा दिए गए हैं। इस इल्म के अलावा दूसरे जो भी उलूम हैं वो सब जिहालत हैं। खुदा में इंसान और मखलूक के औसाफ नहीं है, यानी खुदा निर्गुण है। खुदा का मुकाम। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा उस खुदा के मुतालिक जो जानने के लायक है, जो शुरुआत के बगैर यानी अजली है, जो न रूह है और न मादा है, जिसे जानकर वो जन्नत का मुकाम मिलता है जहां मौत नहीं है, और यही मेरा सबसे आला और रूहानी मुकाम है। हर जगह उस खुदा के हाथ पैर मौजूद हैं, हर जगह आंखें हैं, सर और मुंह फैले हुए हैं, हर जगह खुदा के सुनने वाले कान सारी कायनात में फैले हुए हैं। खुलासा ये है कि वो कायनात में हर जगह मौजूद है। बेशक तमाम इंसानी ख्वाहिशात और सिफात को रोशन करने वाला यानी तख्लीक करने वाला खुदा है, लेकिन वो तमाम ख्वाहिशात के बगैर है और तमाम मखलूकात को पालने वाला है। वो किसी मखलूक से जुड़ा हुआ नहीं है और वो इंसानी औसाफ का खालिक भी है, मगर उसमें इंसानी औसाफ नहीं है। बेशक वो खुदा हर जानदार और बेजान मखलूक के बाहर और अंदर मौजूद है और वो बहुत ही करीब है, लेकिन इंतहाई लतीफ और नाकाबिल फहम होने की वजह से ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत दूर मुकाम पर है। मखलूकात को अलग अलग हिस्सों और अनवा में तकसीम करके उनको कायम रखने वाले खुदा को अलग अलग शरीकों में ना बटा हुआ यानी सिर्फ एक मानो, क्योंकि वो तमाम मखलूकात को अकेला पालने वाला है, और अच्छी तरह जान लो कि वो तमाम मखलूकात का खालिक है और उनका खात्मा करने वाला भी है। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि वो रोशनी या इल्म देने वालों की रोशनी है, इसीलिए ज़हनी अंधकार या गुमराही से परे है। उसे इल्म के जरिए ही जाना जा सकता है। उसे हर चीज का इल्म है, क्योंकि वो हर एक के दिल में मौजूद है। इस तरह इंसानी जिस्म और इल्म और जानने के लायक खुदा के बारे में तुम्हें खुदा इख्तिसार से कह रहा है, और खुदा ये भी कह रहा है कि ये सब जानकर मेरी इबादत करने वाले मेरी रजा पर चलने वाली फितरत यानी तौहीद या ईमान को पा सकते हैं। तकदीर पर ईमान रखने वाला जन्नती है। खुदा की बसीरत और मार्फत के जराए। हर इंसान की फितरत में तकवा और फुजूर इल्हाम है। खुदा हर इंसान को देखने वाला गवाह है। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि बेशक तकदीर और इंसान दोनों को भी एक अज़ली खुदा से जानो। इंसानी फितरत, मिजाज और जज्बात और इंसानी खुदादाद औसाफ को भी बिलाशुबा एक अज़ली खुदा की कुदरत से ही तख्लीक किया हुआ जानो। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि आमाल के असबाब, आमाल को करने वाले, ये तमाम तकदीर की वजह से होते हैं, और खुदा ये भी कह रहा है कि इंसान
راحت اور مصائب کا جو تجربہ کرتا ہے اس کی وجہ بھی تقدیر ہوتی ہے۔ تقدیر الہی پر ایمان رکھنے والا اور اسی کے سہارے پر قائم رہنے والا انسان حقیقت میں یہ تجربہ حاصل کرتا ہے کہ انسانی اوصاف اور اعمال کے اسباب اور وجوہات اور ذرائع تقدیر الہی یعنی خدا کی قدرت کے ذریعے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور انسان نطفے سے ہی اچھے اور برے دونوں اوصاف کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ اس جسم والے انسان سے پرے ایک عظیم خدا اور حاکم ہے جو بلا شبہ سب سے اعلیٰ ہستی ہے، ہر بات کی وہی اجازت دیتا ہے، پالنے والا رب ہے، انسانوں کے تمام اعمال کو خرید کر ان کا اجر دینے والا خریدار مالک، اور اسی طرح تمام انسانوں کے اعمال کا گواہ یعنی دیکھنے والا یا حساب رکھنے والا بھی ہے۔ اسی طرح جو شخص انسان کو اور تقدیر کے ساتھ ساتھ فطری اوصاف کو ہر طرح کے حالات کی گردش سے جان لیتا ہے تو پھر بے شک وہ جہنم میں بار بار پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ از خود غور فکر کر کے، کچھ دوسرے لوگ اپنے ذہن کو ویدوں کے علم سے جوڑ کر یعنی ایمان بالعلم کے ذریعے، اور کچھ دوسرے لوگ اپنے اعمال کو خدائی احکامات سے جوڑ کر یعنی اعمال صالحہ کر کے خدا کی بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح ان تینوں ذرائع سے خدا کو نہ جانتے ہوئے کچھ لوگ دوسروں سے خدا کے بارے میں سن کر خدا کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ سن کر عمل کرنے والے بھی بلا شبہ بار بار موت والے جہنم کے مقام کو پار کر جاتے ہیں۔ تمام مخلوقات کو صرف ایک خدا نے ہی تخلیق کیا ہے، اور وہ اسی ایک قادر کے قدرتی قوانین یعنی تقدیر کی پابند بھی ہیں۔ قدرتی نظام میں غور فکر سے قادر کو جاننے سے ہی دنیا میں ذہنی سکون اور آخرت میں جنت ملے گی۔ کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ اے بھرت میں آلہ یعنی ارجن، اس قدرتی نظام میں جو کچھ بھی ساکن اور غیر ساکن ہے وہ انسان اور خدا کی ہم آہنگی اور ربط سے پیدا ہو رہا ہے۔ تم اسے اچھی طرح جان لو۔ جو یکساں قوانین قدرت پر قائم تمام مخلوقات کو سب سے اعلیٰ خدا سے قائم دیکھتا ہے، اور فنا ہونے والی مخلوقات کو لافانی خدا سے دیکھتا ہے، تو وہ حقیقی طور پر خدا کی بصیرت رکھتا ہے۔ کوئی شخص جب یکساں قوانین قدرت پر قائم ہر جگہ موجود مخلوقات کو ایک خدا سے یکساں طور پر قائم دیکھتا ہے، تب وہ اپنے دل و دماغ کو اور اپنے آپ کو بربادی اور بے چینی کا شکار نہیں ہونے دیتا، اور مرنے کے بعد بلا شبہ سب سے اعلیٰ اور روحانی منزل حیات یعنی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ جو یہ دیکھتا ہے کہ حقیقت میں خدا کی قدرت یا تقدیر ہی تمام کاموں کو شروع کرتی ہے اور ان کاموں کا خاتمہ بھی کرتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو کچھ نہ کرنے والا سمجھتا ہے، تو وہی خدا کی حقیقی بصیرت رکھتا ہے۔ بے شک جب انسان الگ الگ انواع اور اقسام کی تخلیق کی گئی مخلوقات کو اور ان کی دیگر تفصیلات جیسے ان کی ساخت، رنگت، ماحول اور ضروریات کو بھی ایک خدا سے قائم دیکھنے لگتا ہے، تب وہ اس ایک خدا کو پا لیتا ہے۔ خدا کسی مخلوق کے جسم کے ساتھ مربوط یا جڑا ہوا نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان اور مخلوق کے اوصاف سے پرے یعنی نرگن ہے۔ کرشن نے کہا، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے کنتی کے بیٹے یعنی ارجن، جس خدا کی شروعات نہیں ہے، جس میں انسان اور مخلوق کے اوصاف نہیں ہیں، جو لافانی ہے، جو سب سے اعلیٰ ہستی ہے، یہ خدا جسم میں موجود رہتے ہوئے بھی حقیقت میں نہ کچھ کام کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے جسم سے جڑا رہتا ہے۔ جس طرح آسمان ہر جگہ موجود ہو کر بھی اپنی لطافت کی وجہ سے کسی سے جڑا ہوا نہیں رہتا، اسی طرح
خدا جسم میں ہر جگہ موجود ہوتے ہوئے بھی جسم سے جڑا ہوا نہیں رہتا۔ اے بھارت یعنی ارجن، جس طرح ایک سورج اس دنیا کو روشن کرتا ہے، اسی طرح اس جسم کو بھی صرف ایک خدا روشن کرتا ہے۔ جو لوگ انسانی جسم یا انسان کو اور انسان کو جاننے والے خدا کے فرق کو علم کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اسی طرح مخلوقات کو، قدرتی نظام یا تقدیر کو اور ان تمام مخلوقات کے خوف و غم سے نجات یعنی سب کی سلامتی کو جانتے ہیں، وہ لوگ خدا اور جنت کے اعلیٰ مقام کو پاتے ہیں۔ 13واں باب 13واں ادھیائے ختم ہوا۔